علیکم اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجیہہ عبد القادر. سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز. عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا 12 جولائی کے فیصلے کے لیے 25 جولائی کو وضاحت کی درخواست دی. سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو آرڈر جاری کیا. تحریک انصاف کی دستاویزات پر نہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا نہ جواب طلب کیا گیا. وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی. سپریم کورٹ 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے. کشمیر اور فلسطین سمیت درینہ مسائل پر روشنی ڈالیں گے. وزیر اعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. عراق کی وزیر اعظم سے ملاقات. غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی کوششوں کو مزید مؤثر اور تیز کرنے پر زور. نیپال کے وزیر اعظم سے ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق. برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق. ایران اور فلسطین کے صدور سے بھی ملے. کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملاقات کی. یورپی کمیشن کی صدر سے ملاقات. وزیر اعظم بل گیٹس سے بھی ملے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس نہ دینے والوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان. کہا کہ نان فائلر کی اصطلاح ختم کی جا رہی ہے. حکومت کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے. کس نے کتنے بیرون ممالک سفر کیے, کس کے کیا اخراجات ہیں. ٹیکس نہ دینے والوں کو حراست میں لیے بغیر ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. معاشی اصلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں. ٹیکس نیٹ سے باہر موجود شعبوں کو دائرہ کار میں لانا ہوگا. ریٹیلرز, ہول سیلرز, زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا IMF پروگرام اگلے 3 سال ڈیفالٹ نہ ہونے کی ضمانت ہے. IMF معاہدے کا فائدہ نہ اٹھایا تو آئندہ مزید اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگلے 5 سال سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جو بھی ملکی استحکام کے ساتھ کھیلے گا وہ پاکستان کے لیے ساتھ دشمنی کرے گا. وزیر اعظم جلد ایک قومی ایجنڈا دیں گے. ہمیں پوری قوت کے ساتھ اقتصادی ترقی کو اپنا ایمان بنانا ہوگا. نیشنل گروتھ اسٹریٹجی میں زر مبادلہ کا مرکزی کردار ہوگا. 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اپنے علاقے میں امن و امان نہیں ہے. صوبائی حکومت کے پاس شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے سوات تک دہشت گردی ہو رہی ہے. صوبائی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کہاں دھرنا دینا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. صوبائی اسمبلی کے اراکین کو افسران سے بات کرنے کی تمیز نہیں. شیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ گورنر ہر روز نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں. کام ان کا کوئی نہیں ہے. گورنر وزیر اعظم کو خط ضرور لکھیں. انہیں بتائیں کہ کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کو صوبے کے بقایا جات کے بارے میں بھی آگاہ کریں. وفاقی حکومت کو امن و امان کے حوالے سے بیان بازی کی بجائے عملی اقدامات کی تلقین کریں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا 9 مئی مقدمات کا فیصلہ ہونے تک بانی PTI سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا بانی PTI اب بھی اداروں کو سیاست میں ملوث کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. فوجی قیادت سیاست میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی. حکومت PTI سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بات چیت کرتی ہے. PTI کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں. PTI نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جلسے کے لیے دائر درخواست واپس لے لی. PTI کا 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسے کی بجائے احتجاج کا اعلان. 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان. ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر, ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی متوقع. پیٹرول کی قیمت برقرار بھی رکھی جا سکتی ہے. حتمی اعلان 30 ستمبر کو وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد وزیر خزانہ کریں گے. بجلی کی قیمت میں 58 پیسے فی یونٹ کمی. نیپرا نے اکتوبر کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں کمی کی. پاور ڈویژن اعلامیے کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی کی جانب سے بجلی بلوں میں کمی کی درخواست پر نیپرا نے سماعت کی. خیبر پختونخوا حکومت نے IMF کی پاکستان کے لیے پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دے دیا. خیبر پختونخوا کابینہ کا قومی مالیاتی معاہدے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار. مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا خیبر پختونخوا کابینہ نے محکمہ خزانہ کو تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی. صوبائی کابینہ نے بعض نکات سے متعلق وضاحت طلب کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 1 ہفتے میں شبلی فراز کا نام ECL سے نکالنے کا حکم. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو سیکرٹری داخلہ آئندہ سماعت پر پیش ہوں.
ये मामलात असम्बली में क्यों नहीं बताते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस के DSP लीगल ने स्टेट काउंसिल के जरिए रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। पावर सेक्टर टास्क फोर्स अगले 6 माह में बिजली के निर्खों में 20% कमी करेगी। जराये के मुताबिक बिजली के सारिफीन बिजली के बिलों पर 32% टैक्स अदा कर सकेंगे। हुकूमत बिजली के बिलों के जरिए सालाना 700 से 800 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.